من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو سبیکہ طاہرہ، نوشین رضیہ اور سکینہ بانو اور آپ لوگ راغب شراب غلام علی اصغر فرقان شارق. ہماری گفتگو کتاب تفسیر موضوعی کہ جس کا موضوع قصہ قرآنی مبینہ رسمیہ. ٹھیک ہے، قصہ قرآنی ہے. اس کے آج تیسرا درس ہونے والا ہے. جی تیسرا درس کس بارے میں؟ بات پیچھے کائی کی چل رہی تھی. تیسرا درس بھی پچھلے درس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ کئی درس ہو سکتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہو. کس سے؟ قصے کے اجزائے ترکیبی. قصے کے اجزائے ترکیبی یعنی قصہ اور کہانی جو ہوتی ہیں وہ کتنے اجزاء سے مل کے کہانی بنتی ہے. تو بتایا تھا جو ایک ادبی اور لٹریچری جو کہانی اور داستان ہوتی ہے نارملی اس کے جو اجزاء ہیں اس میں ایک کردار، کریکٹر، نام، جگہ، وقت، کیا کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں ان سب میں سے جو اجزاء ہیں کسی بھی جز کو جب ہی استعمال کیا ہے جب اس سے اس کے مقصد پہ مقصد پورا ہو رہا ہو. نہیں سبھی کا سکینہ بانو، نوشین فاطمہ، جب اگر مقصد میں جو قرآن کے قصہ بیان کرنے کا جو اس کا ہدف اور مقصد ہے، اگر اس مقصد اور ہدف سے وہ اجزائے ترکیبی میں سے کوئی کام آ رہا ہے تو اس کو یوز کرے گا، جو کام نہیں آ رہا اس کو استعمال نہیں کرتا. مثلا بعض جگہ کریکٹر کام کا ہے تو کریکٹر ذکر کریں گے، نام ذکر نہیں کریں گے. کہیں بولیے انبیاء کو جو ٹائٹل مانا نام ضروری تھا تو نام ذکر کیا. جی تو وقت مثلا یا بعضی وقت مثلا جگہ نہیں بتائی، بعض جگہ نہیں بتائی. جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور اگر کہیں پہ نام مقصد اور ہدف میں کام آنے والا ہے تو نہ صرف اس کا کریکٹر کا نام بلکہ اس سے ریلیٹڈ لوگوں کا نام بھی آ جاتا ہے. جیسے جناب عیسیٰ کا کریکٹر تھا، نام بھی اہم تھا تو نام بھی ذکر کیا، ان کی والدہ تک کا ذکر کر دیا. جی تو اجزائے ترکیبی ہمارے یہاں پہ بتائیں گے تیسرے سبق میں پرانی قصوں میں. اب دیکھیے کریکٹر کے بارے میں بتا دیا، منظر کے بارے میں بتا دیا. منظر کو بھی اس حد تک ذکر کیا ہے قرآن میں جتنا اس کے مقصد میں کام آ رہا ہو، ورنہ تو بچا اجتناب کیا. اب چونکہ اجزائے ترکیبی قصے کے ایک زمان اور ایک وقت بھی تو ہوتا ہے نہیں، کس وقت ہوا یہ کہانی، یہ داستان، یہ کب ہوا. اب قرآن اس سے کتنا استفادہ کرتا ہے؟ کیا ہر قرآن کے قصے میں وقت اور زمانہ ذکر ہے؟ جی یہ بتائیں گے. دوسرا قرآنی داستانوں میں جگہ اور مقام کی کیا ہے؟ دیکھیے وہ وقت یہ مکان یاد ہے نا. ایک کہانی اور ایک داستان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں یعنی جن اجزاء سے مل کے ایک کہانی بنتی ہے ان میں ایک کریکٹر تھا، نام تھا، منظر تھا، ایک زمانہ اور ایک وقت بھی ہے. کون سے زمانے میں ہوا یہ بات، کس وقت ہوئی؟ نہیں اس میں قرآن نے کیا استفادہ کیا ہے، اس سے کیا حیثیت اور اس کی کس طرح منظر کشی کی گئی ہے. وقت اور زمانہ، وقت اور زمانہ. قصے میں وقت اور زمانہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اہم رول رکھتا ہے. یہ عنصر اس سواری کی طرح ہیں جو اپنی پیٹھ پر واقعات کے قافلے کو، یہ اس سواری کی طرح ہیں جو سواری اپنے پیٹھ پر واقعات کے قافلے کو ایک کے بعد ایک سوار کرتی جاتی ہے. یہ وقت اور زمانہ نہیں. زمانے کا ہر لمحہ واقعے کے ہر منظر کو سلسلے وار پڑھنے والے کے ذہن میں مجسم کرتا رہتا ہے. زمانہ کیسا تھا جی تو پتہ لگتا رہتا ہے، کیونکہ زمانے کا مزاج آگے کی طرف
بڑھتے جانا ہے. زمانہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا ہے نا, کبھی پیچھے تو نہیں پلٹتا زمانہ. زمانہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. اسی لیے وہ قصہ جو سچے واقعات پر مبنی ہوتے ہیں, جو سچے قصے ہوتے ہیں, ان میں زمانے کے فطری تسلسل کا بھرپور لحاظ رکھا جاتا ہے. جی زمانے کا جو فطری تسلسل ہے نا, آگے بڑھنا, اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ایسے قصوں میں جو حقیقت سے دور ہیں, بس کھڑے ہوئے, بس ایسی کہانی ہے دل لگی کی, ٹائم پاس کی, تو اس میں صرف تخیلات کی پیداوار ہوں. کبھی کبھی خیالی دنیا میں وہ پرواز کے سبب وقت پیچھے کی طرف بھاگنے لگتا ہے. یعنی جو خیالی داستان اور قصے ہوتے ہیں, وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو تخیلات ہے. خیالوں میں بھائی فرض محال تھوڑا ہی ہے. فرض محال کسی ناممکن چیز کا سوچنا ناممکن تھوڑا ہی ہے. انسان کا ذہن ہے, وہ تو خیالوں میں اپنے آپ کو پر لگا کے آسمان میں بھی اڑا سکتا ہے, وہ ہاتھی کو بھی اڑا سکتا ہے خیالات میں. جی اور آج کل کارٹون جو سیریل آتے ہیں اس میں یہی تو ہوتا ہے, جانور بول رہے ہیں, جی انسان اڑ رہے ہیں, انسان اڑ رہے ہیں, یہی تو ہوتا ہے. تو ناممکن چیز کا تصور سوچنا کوئی ناممکن تھوڑا ہی ہے. اگر انسان کا ذہن اتنا آزاد ہے, وہ تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. جی لیکن یہ حقیقت والی چیزوں میں نہیں ملے گا آپ کو. جی یہ حقیقت میں جو اونٹ پہ ٹانگ جو ہوں گی وہ کہاں ملیں گی؟ تخیلات میں اور انڈین سیریل اور ساؤتھ کی فلموں میں مثلا یہ وہاں ملیں گے. وہاں ایک انسان ایک کیلے سے 20-30 لوگوں کی گردن کاٹ دیتا ہے. جی یہاں سیریلوں میں اگر چھت پہ سے ایک لڑکی گر رہی ہے تو وہ سین 10 منٹ تک دکھائیں گے, اور وہ اتنے گرے گی نہیں, یا جا کے پکڑ لے گا اتنے جا کے. نہیں پاتی ہوں, جی گرتی یار گر ہی نہیں پاتی ہو, گرتی رہتی ہے 1 ہفتے تک. وہی تو یہ کام کہاں ہو سکتے ہیں؟ خیالوں میں یا ہمارے سیریلوں میں. اور یہاں اگر کوئی نیچے برسانے لگے تو آدمی کو چھپنا بھاری پڑ جاتا ہے. لیکن یہاں سیریل اور فلموں میں سائیکل سے اڑا کے AK-47 کی گولیاں لیتا ہے آدمی. جی شمیمہ میں تو سبھی کا شاید بزی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دو ہی چیزوں تو ایسی ہیں جن میں پابندی نہیں ہے, ایک انسان کا ذہن اور ایک ہمارے سیریل اور فلم. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں کی وہ سب تخیلات میں ہی بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تخیلات. ابھی جنہیں کہاں پہ کلپ تھی, وہ ایک آدمی لات مارتا ہے ایک چپل پہ, سامنے گنڈے کھڑے ہیں, ان کے ایک کر کے منہ پہ اس کے لگی تاڑ, اس کے جا کے لگی وہ چپل تاڑ, اس کے لگی سب کے لگی وہ چپل جا کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ داستانیں وہ داستان اور کہانیاں جو حقیقت پہ مبنی ہیں, جو ریئل ہیں, ان میں زمانے کا جو فطری تقاضا ہے تسلسل کا, اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. لحاظ رکھا جاتا ہے. کیا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ کہ کیونکہ زمانہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے, پیچھے نہیں ہٹتا ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن جو تخیلاتی ہوتی ہیں, خیالی ہوتی ہیں, وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں وہ زمانہ پیچھے پلٹا دیتے ہیں. وہ جو زمانہ کبھی کسی کے لیے نہ پلٹا ہو, یہ پلٹا دیتے ہیں. جی لہذا کیونکہ زمانے کا مزاج, تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن قصے اور داستان ہے, اس میں جو داستان گوئی کا, داستان نگاری کا اہم پارٹ ہے وقت اور زمانہ, اس کو, اور جو کہ بنیادی حیثیت بھی رکھتا ہے یہ وقت اور زمانہ, قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو کیونکہ یہ اہم ہے, یہ ہر منظر کو سلسلے وار انسان کے پڑھنے والے کے یا سننے والے کے ذہن میں تو مجسم کرتا رہتا ہے. یہ کون ہے؟ وہ زمانہ اور وقت. کیونکہ زمانے کا مزاج آگے کی طرف بڑھتے جانا ہے, اس لیے وہ قصے جو اور سچی کہانیاں اور واقعات جو حقیقت پر واقعات پر مبنی ہیں, ان میں زمانے کا جو فطری تسلسل ہے اس کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے. لیکن جو ایسے قصوں میں جو حقیقت سے دور ہوں, صرف تخیلات کی پیداوار ہوں,
تو کبھی کبھی خیالی دنیا میں پرواز کے سبب جو خیالی دنیا میں اڑ رہا ہے انسان اس میں تو اس کے بعد وقت پیچھے کی طرف بھاگنے لگتا ہے، سکوت و جمود کی نظر ہو جاتا ہے ساتھ۔ لہذا سچے واقعات کے ترجمان ہیں، سچے واقعات کے ترجمان ہیں، اس لیے ان میں وقت اور زمانہ ایک زندہ اور معنیدار عنصر کی پارٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو منظر ہے اور واقعات کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ اس میں زمانے کا قدرتی تسلسل پوری طرح اشکار اور واضح رہتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک، جب تک آپ کی بعثت ہوئی، خاندان عمران کے انتخاب کے مختلف مرحلے آپ ملاحظہ فرمائیے وقت۔ خاندان عمران کون تھے؟ عمران کون تھے؟ عمران مریم بنت عمران، جناب مریم کے والد جی۔ ہلو، خاندان عمران کا انتخاب۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چنا، منتخب کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین، جی تمام عالمین کے درمیان انہیں منتخب کیا۔ اب دیکھیے، ایک جناب اس کے بارے میں آپ فائدہ کیجیے، وقت اور زمان۔ دو، زوجہ عمران کی نظر، جناب عمران کی بیوی کا نظر ماننا اولاد کے لیے اور ان سے مریم کی ولادت ہونا۔ یاد کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ از کیا ہے؟ از زمان، وہی از، یاد کرو۔ کیا یاد کرنا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یاد کرو۔ کیا یاد کرنا ہے؟ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ رب، اے میرے پروردگار، انی نظرت لک، میں نے تیری نظر کی ہے، ما فی بطنی محررن، جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ کیا کر دوں گی؟ سب کچھ چھڑوا کے تیری راہ میں۔ فتقبل منی، پروردگارا تو میری نظر کو، دعا کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے وضع کیا، یعنی جب ولادت ہوئی، جب انہوں نے ولادت کی، یعنی تو قالت، تو جناب مریم کی والدہ یعنی جناب ابراہیم کی زوجہ نے کیا کہا؟ رب انی وضعتها انثی، میں پروردگاری تو میں نے لڑکی جن دی، کیونکہ انہیں عجیب لگا، کوئی سمجھ نہیں تھی کہ لڑکا ہوگا۔ لڑکوں کو اللہ کی راہ میں وقف کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو تھوڑے کیا جاتا تھا جی، شاید ایسا مسئلہ ہو۔ بہرحال رب انی وضعتها کا پروردگارا میں نے یہ مؤنث یعنی لڑکی وضع کی ہے، یعنی پیدا کی ہے، ہماری اردو زبان کی پیدا کی ہے، مطلب وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ بیچ میں سے آیت کاٹ دی ہے اور یہاں سے پوری ایک آیت ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے لیے نظر کر دیا تاکہ وہ یہ تفسیر ہے، دنیا کے کام کاروبار چھوڑ کے آزاد رہے اور تیرا عبادت گزار بنتا رہے۔ دیکھیں لڑکا سمجھ کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اب تو مجھ سے قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کے سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جب اسے جنم دے دیا تو انہوں نے کہا پروردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقت یاد کریے، زمانہ ہے نہیں، یاد کرو اس وقت کو، کیسے وقت اور زمانے کو بتایا جا رہا ہے۔ جب کس وقت کو؟ جب جناب عمران کی زوجہ نے اپنے بچے کو پیٹ کے کہا کہ میں تیری راہ میں نظر کرتی ہوں، پھر اس کے بعد اس وقت کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت کے بعد یہ ہوا کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ سب وقت اور زمانے کو دکھا رہے ہیں نہیں دکھا رہے ہیں؟ تیسرا، اب نظر کی قبولیت اور حضرت مریم کی پرورش کا انتظام۔ اب نظر قبول ہو گئی اور حضرت مریم کی پرورش کا انتظام دیکھیے۔ تقبلها، اللہ نے ان کو قبول کیا، ان کی نظر کو قبول کیا۔ اور کس نے قبول کیا؟ ربها، ان کے رب نے۔ کس نے؟ جناب مریم کی والدہ یعنی جناب عمران کی عورت کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ ربها، ان کے رب نے، بقبول حسن، اور خالی قبول ہی نہیں کیا، بطور احسن قبول کیا جی۔ پھر وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا،
اور ان کی بہترین نشو و نما تربیت کا انتظام فرما دیا. وکفلھا زکریا، اور جناب زکریا کو ان کا سرپرست بنا دیا. جناب مریم کو سرپرستی میں دیا کس کی؟ جناب یہی تو تھا جب جناب زکریا فلما جاء زکریا ایسے کچھ محفل میرا وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس جنتی فروٹ پاتے تھے دسترخوان. وہ کہتے تھے ان لک ھذا، مریم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جی بہرحال مریم کے اب جناب مریم کو اب دیکھیے وقت بے وقت زمانے کے ساتھ چل رہی ہے بات یا نہیں؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہانی دیکھیے، قصہ دیکھیے، داستان دیکھیے، زمانے میں کس اچھے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے وقت کو. خود مریم کو بچے کی بشارت، جناب مریم کی بشارت. اے رسول یاد کرو، اے نبی، اے محمد یاد کرو. کیا یاد کرنا ہے؟ اس وقت کو. کس وقت کو؟ قالت الملائکۃ، ملائکہ نے، فرشتوں نے کہا. کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. کیا کہا ملائکہ نے فرشتوں سے؟ اے مریم جی خدا نے کیا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، تمہیں ایک نشانی کی بشارت دی ہے اللہ نے. کس کی؟ جس کا نام مسیح ہے، عیسی ابن مریم. اللہ نے تم کو بشارت دی ہے. تو یاد ہے نا کہ جب یہ بشارت دی تو خدا سے یہی تو کہا تھا جناب مریم نے کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي الْبَشَرُ، مجھے تو کسی مرد نے یعنی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. کیسے؟ بہرحال وہ پوری آیت ہے آگے کی، جو ہمارا مقصد ہے کہ وقت بیان کر رہے نہیں کر رہے کیسے وقت. پانچویں مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسالت کے لیے منتخب ہونا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنایا، یعنی بھیجا. کسے؟ جناب عیسیٰ کو. انی قد جئتکم، انہوں نے کیا کہا؟ میں تمہارے پاس آیا ہوں بآیتین، آیت لے کے، یعنی معجزہ لے کے آیا ہوں. کیا لے کے آیا ہوں؟ میرے رب، تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس معجزہ لے کے آیا ہوں. جی وقت ہے کس وقت؟ جب وہ وہاں پہنچے، جب وہ. اب ضروری یاد دہانی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرانی قصوں میں صرف اسی دور کا ذکر ہوا ہے جو اہم اور کسی پیغام کا، وہی بات جو پیچھے سے اب تک چلی آ رہی ہے ہر چیز کے بارے میں، چاہے کردار ہو، چاہے نام ہو، چاہے منظر ہو. ان چیزوں کو قرآن نے اسی حد تک یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے جب تک اس کے پیغام کو پہنچانے میں مددگار ہیں. ورنہ اگر پیغام اور اس کے ہدف اور مقصد میں نہیں، جتنا نہیں پہنچا رہا ہے اس کو پھر اتنا ذکر بھی نہیں کرتا ہے قرآن. صحیح ہے؟ تفصیل میں جانے سے پھر پرہیز کیا ہے. چنانچہ حضرت زکریا کی زندگی کے فقط ان حصوں کو ذکر کیا ہے جن میں آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی. اور کیا ذکر کیا قرآن میں جناب زکریا کے بارے میں؟ بس اسی زمانے کو ذکر کیا ہے، باقی ڈیٹیل نہیں بیان کی ان کی، اور کیا تھے وہ، کیا کرتے تھے، کیا تھے. ٹھیک ہے؟ یا جس وقت بڑھاپے میں آپ کو قدرت خدا نے، جب بڑھاپا آ گیا جناب زکریا کے اوپر، بزرگی آ گئی، اولاد نہیں تھی، تو یاد ہے کہ جب جناب زکریا کے ہاتھ کون پیدا ہوئے؟ جناب یحییٰ. جی بولیے. خود دعا کی تھی جناب زکریا نے، پروردگارا اپنے پاس سے مجھے پاک ذریت عطا کر دے، میرے کوئی نسل نہیں ہے. تو کیا کہا تھا؟ جو ان پھر مطلب ابھی میں آیت پڑھتا ہوں، سب ذکر ہے دیکھیے. تو سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتقبلها، یہ وہی ہے جناب مریم کا جو اوپر پڑا ہے. تو ربها کس کی؟ جناب عمران کی بیوی جی، ان کے رب نے ان کی نظر کو قبول کیا بطور احسن، وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. تو جناب زکریا کا یہاں پہ اتنا ہی ذکر کیا. جناب مریم سے ریلیٹڈ جتنی زندگی تھی، کلما یعنی جب کبھی دخل علیہ زکریا المحراب، جناب مریم محراب میں عبادت میں مصروف ہوتی تھی، اور جناب زکریا جب بھی داخل ہوتے تھے وجد عندها رزقا، تو جناب مریم کے پاس رزق پاتے تھے، یعنی دسترخوان پاتے تھے جس پہ پھل فروٹ جنتی چیزیں ہوتی تھیں. قالا، تو وہ کیا کہا انہوں نے؟ یا مریم، اے مریم، ان لک ھذا، تمہارے پاس کہاں سے آیا، کس نے دیا تمہیں؟ قالت، تو جناب مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق، بغیر اس کا حساب دیتا ہے، رزق دیتا ہے.
हुनालिका, उस वक्त दआ ज़करिया, जनाब ज़करिया का बुढ़ापा आ चुका है, बुजुर्गी आ चुकी है। दआ ज़करिया, जनाब ज़करिया ने दुआ की रब्बहू, अपने रब से, काला, कहा, रब्बे, मेरे मेरे परवरदिगार, हबली, मुझे हिबा कर दे, मुझे अता कर दे, मिन लदुनका, अपने पास से, ज़ुर्रियतन तय्यबतन, एक पाको पाकीज़ा ज़ुर्रियत मुझे अता कर दे। एक पाको पाकीज़ा ज़ुर्रियत मुझे अता कर दे। इन्नका समीउद दुआ, परवरदिगारा तू तो दुआओं का सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु, उनको फिर फरिश्तों ने आवाज दी। ये क्या है? वह हुआ काइमुन, दरहाली के वो खड़े हुए थे, युसल्ली फिल मेहराब, नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में खड़े होकर। तब मलाइका ने उन्हें सकीना आवाज दी, किसे? जनाब ज़करिया को पुकारा। इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, परवरदिगार तुम्हें जनाब याहया की बशारत देता है, मुसद्दिक़न बिकलामिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, यानी याहया की बशारत दे रहा है जो अल्लाह के कलमे ईसा की तस्दीक। कौन होगा? मुसद्दिक़न बिकलामिन मिनल्लाह, वो जो जनाब ईसा की तस्दीक करेगा। व सय्यदन व हसूरन, सरदार पाक व पाकीज़ा सालिहीन नबियों में से होगा। फिर क्या होगा? काला, तो जनाब ज़करिया ने कहा, रब्बे, मेरे परवरदिगार, अन्ना यकून ली गुलाम, मेरे बच्चा कैसे हो सकता है? वक़द बलग़नियल किबर, बलग़नियल किबर, मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वह इम्राती आखिर, मेरी बीवी तो क्या हो गई है जी? बांझ हो गई है। इस भाई औरत 60-50, वैसे 50 साल या वैसे 60 साल ही तक तो रहती है बच्चा पैदा करने की सलाहियत, फिर बांझ हो जाती है। लेकिन इनकी बीवी भी खुद भी बूढ़े हो चुके थे, तो और बीवी तो जाहिर सी बात है। अब वो क्या कह रहे? परवरदिगार, मैं मेरे ऊपर मेरे बच्चा कैसे हो सकता है? मुझ पे बुढ़ापा आ गया, मेरी बीवी बांझ हो गई है। काला, तो अल्लाह ने कहा, कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, इसी तरीके से अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है जी। उसने जनाब इब्राहिम को 99 साल की उम्र में जनाब इस्माइल अता किए थे जी। इसी तरह जो चाहता है। तो देखिए किस तरीके से जमाना बयान किया सकीना, किस तरीके से। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? जो जनाबे ज़करिया की जिंदगी कितनी बयान की? उतनी ही बयान की जितनी जनाबे मरियम और जनाबे ईसा से रिलेटेड थी, कुछ और तो नहीं बयान किया। वो वक्त वो जमाना नहीं भाई, या तो सरपरस्ती में जनाबे मरियम को लिया और जनाबे याहया जो के क्या था, मुसद्दिक़न लिकलिमातिल्लाह, जो जनाबे ईसा की तस्दीक करेंगे, जो जनाबे ईसा की तर्जुमा पढ़ने की जरूरत है, मैंने कर दिया तर्जुमा। आखिर बांझ, बांझ का मतलब ये होता है आप उसके अंदर बच्चा नहीं पैदा कर सकती, यानी या तो उम्र गुजर जाती है, उम्र गुजरने के बाद। उसमें पढ़ा नहीं हो यार, शराय पढ़ रहे हो, उसमें नहीं पढ़ा आपने। अगर जब तक वो उसे हैज आ सकते हैं, जब तक औलाद पैदा कर सकती है, और 50 साल की उम्र में वो खत्म हो जाता है सलाहियत, और सैलानी है तो 60 साल तक। बांझ, बांझ किसी का बचपन से ही ना था ना, वो बात है, वो हो सकता है। चलिए समझ में आ गया या नहीं? तो कुरान नहीं, नॉर्मली किस्से और कहानी के जो अज्जाए तरकीबी हैं उसमें से एक होता है जमाना और वक्त। ठीक है, हर किस्सा और वाकया जो अदबी किस्सा और वाकया होगा उसमें जमाना और वक्त बयान होगा। लेकिन कुरान मजीद ने इस पार्ट को, जमाने वाले को, किस हद तक यूज किया है अपने किस्सों में, कुरानी किस्सों में? सिर्फ उस हद तक जितना मकसद में कारामद, मकसद में काम आने वाला था, हदफ और मकसद में पैगाम पहुंचाना लोगों तक, उसी हद तक ये जमाना और वक्त को जिक्र करता है, वरना फालतू जिक्र करने से परहेज है। समझ में आया? सकीना और शमीमा भी हम थी, ठीक है। बाकी टाइम हो गया इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाह